اب بہت امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے آج کے اعتبار سے جو مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے، اس میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی مؤمن کسی مؤمن کو قتل کر دے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ جان بوجھ کر قتل کرے اور یا وہ خطا کے ساتھ قتل کرے۔ ان دو ٹرمز کو آپ سمجھ لیں۔ قتل خطا جو انسان کا ارادہ نہیں لیکن قتل ہو گیا، جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو جاتا ہے، ارادہ تو نہیں ہوتا کسی کو کچلنے کا، اس کو ہم کہتے ہیں قتل خطا۔ جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا۔ یا قتال کے دوران کبھی فرینڈلی فائرنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ مسلمان مر جائیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ایسی بغداد مچی غزوہ احد میں کہ وہ بیچارے چیختے رہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی بغداد بچی کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ قتل ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اس کی کیا سزا ہوگی؟ اور دوسرا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل عمد جس کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر قتل، تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو یہ اس رکوع کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اب جو قتل خطا ہے اس صورت میں کیا کرنا ہے، کیا کفارہ ادا کرنا ہے؟ تو اس میں دو چیزیں آپ سمجھ لیں، شروع میں دو ٹرمنالوجیز، وہ ہے نمبر ایک قصاص اور نمبر دو ہے دیت یا خون بہا، ہم اپنی اردو لینگویج میں اس کو کہتے ہیں۔ قصاص تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ ہوتا ہے قصاص۔ اور دیت یا خون بہا یہ ہوتا ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اگر قتل نہیں کیا جاتا مقتول کے بدلے، ورثہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ اس سے دیت وصول کر لیں گے، وہ 100 اونٹ ہے، وہ آگے آئے گا، میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ یہ تو ہے حقوق العباد کے حوالے سے۔ اور ایک حق اللہ نے اپنا بھی رکھا ہے قتل کے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو غلام نہ آزاد کر سکتا ہو یا غلام نہ پائے، جس طرح آج کل، تو 60 روزے مسلسل وہ رکھے گا، پے در پیس۔ ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر زیرو سے گنتی سٹارٹ۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر وہ جو درمیان میں روزہ کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو پھر 60 روزے نہیں رکھنے ہوتے۔ مثلا اس 60 روزے رکھنے کے دوران 10 ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے، تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، عید الفطر کا دن یکم شوال اور عید الاضحیٰ کا دن، بڑی عید کا دن 10 ذی الحجہ۔ تو اگر 10 ذی الحجہ بیچ میں آ گیا تو اب وہاں علیحدہ سے حکم موجود ہے، تو 10 ذی الحجہ کا روزہ پھر چھوڑنا ہوگا، اس کی وجہ سے گنتی زیرو سے سٹارٹ نہیں ہوگی۔ یا بندہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر زیرو سے گنتی نہیں سٹارٹ ہوگی، اگر وہ روزے ہو چکے ہیں اس کے بعد آگے کنٹینیوس گنتی سٹارٹ ہوگی۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مؤمن کو قتل کرے، ہاں مگر غلطی کے طور پر۔ دیکھ لیں پہلے ہی کتنی بات سٹریٹ فارورڈ آئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن مومن کو قتل کرے؟ نہیں، نیور، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ صرف لسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں، کراچی کے اندر، صوبائیت کے نام کے اوپر، برادریزم کے نام کے اوپر، اور کلوانے کو سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ بھائیو، اگر اسلام سے ہم نے صرف چند ایک ٹریڈیشنز لینی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دے دی، یا نکاح کا معاملہ آیا تو مولوی صاحب کو بلا کر 2 بول جو ہے وہ سنوا لیے، یا مر گیا تو 4 تکبیریں پڑھ لیں اور اس کو کفن دے کے دفنا دیا، اگر یہ چیزیں ہم نے اسلام سے لینی ہے تو یہ چیزیں تو ساروں نے اپنے اپنے مذاہب سے لی ہوئی ہیں۔ ہندو بھی ساری چیزیں پریکٹس کرتے ہیں، کرسچنز بھی کرتے ہیں، جیوز بھی کرتے ہیں، بدھسٹ بھی کرتے ہیں۔ اور اگر اسلام نام ہے گیٹ اپ کا، داڑھی رکھ لی، سر پہ پگڑی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، اس طرح کے ٹریڈیشنز باقی ادیان بھی فالو کر رہے ہیں، جھوٹے۔ سکھ دیکھ لیں آپ،
دنیا کی کتنی فوجوں کے اندر سکھ موجود ہیں. امریکہ کے اندر بھی انہوں نے اجازت لی ہے کورٹ سے, کیس ون کیا ہے, انڈیا کے اندر بھی, کہ وہ فوج میں ہوتے ہوئے بھی اپنی پگڑی پہنتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سکھ کی پگڑی اور ہماری پگڑی میں بہت فرق ہے, اور وہ یہ فرق ہے شملے کا. وہ شملہ نہیں چھوڑتے ہیں. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر شملے کے سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پگڑی کھولی اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو سفید پگڑی پہنائی, اور ساتھ 4 انگل کے برابر شملہ چھوڑا, جیسے یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے 4 انگل, کم از کم اتنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد اس طرح باندھا کرو, خوبصورت لگتی ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی, جس کے 2 شملے تھے, 2 شانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہوئے تھے, ادھر اور ادھر, کالے رنگ کی پگڑی. لیکن سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں ہماری پگڑی میں یہ فرق ہے. تو ذرا تھوڑی سی ریزیمبلنس ہے وہ چیز نہیں, ورنہ تو وہ گنگا میں نہاتے ہیں اور ہم زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ زمزم کا تبرک ہونا ختم ہو جائے گا اور وہ جا کے اپنی دیویوں کے آگے جھکتے ہیں اور ہم ایک پتھر حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں. تو خالی اس طرح کی ریزیمبلنس ہو جانے سے کوئی بت پرستی یہ چیزیں نہیں آ جائیں گی. اس میں فنیٹک رویہ نہیں ہونا چاہیے, توحید اتنی ہونی چاہیے جتنی بیان کی گئی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل کرے الا خطا, مگر غلطی کے ساتھ. ومن قتل مؤمنا خطأ, اب جو کوئی بھی قتل کرے گا کسی مؤمن کو غلطی کے ساتھ, کیا ہوگا پھر؟ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا, ایک غلام آزاد کرے گا. غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کرنے کے لیے اکثر جگہوں پر یہ سزا رکھی گئی کہ ایک غلام آزاد کرو. یہ تو اللہ کیا جو حق ہے اس بندے پر توبہ کے لیے. خالی توبہ استغفار کہنے سے توبہ نہیں ہوگی, یاد رکھیں, زبانی توبہ سے نہیں. جن گناہوں کے اوپر شریعت نے حدود رکھی ہیں وہ جب تک حدود کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس گناہ کی توبہ نہیں ہوگی. ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ مختلف ہے. اب کسی نے غلطی سے قتل کر دیا تو وہ خالی استغفار کی تسبیح پھیر لے اور کہ جی میری توبہ ہوگی, اس طرح نہیں ہوگی. جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق توبہ ہوگی. تو پہلے تو حقوق اللہ پورا کرے گا کہ ایک غلام کو آزاد کرے. دوسری چیز ودیۃ, اور پھر وہ دیت دے گا, مسلمۃ الی اہلہ, خون بہا دے گا مقتول کے گھر والوں کو, الا ان یصدقوا, ہاں اگر وہ خود ہی معاف کر دیں گھر والے, پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم اس سے دیت نہیں لیتے. جیسے ہمارے ملک میں بھی کئی بار ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, قتل خطا ہو جاتا ہے, وہ پیچھے والے بھی معاف کر دیتے ہیں, یار غریب آدمی ہے, ٹرک ڈرائیور ہے, اس بیچارے کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں, کہاں سے دے گا, چلے معاف کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جو ورثاء ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں. دیت کیا ہوگی؟ دیت ہے مسلمان کی دیت, وہ سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے بدلے جو دیت ہے اس کے لیے ریفرنس کے طور پہ جو چیز رکھی وہ 100 اونٹ رکھے. اور اس حدیث میں موجود ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ کے ایکویلنٹ دینار اور درہم بھی وصول کر لیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اونٹ کی قیمت اوپر نیچے ہوتی تھی تو اس اعتبار سے اس کی قیمت کو بھی ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے. کبھی سونا مہنگا ہو جاتا ہے, کبھی سستا ہو جاتا ہے, اس وقت یہ معاملہ تھا. لیکن ریفرنس 100 اونٹ ہی رہیں گے. اچھا, یا 100 اونٹ یا 200 گائے. گائے کی جگہ بھینس بھی ہو سکتی ہے, وہ اسی کا ایکویلنٹ ہے, کیونکہ عرب کا جانور گائے ہے, ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہی بھینس ہوتی ہے. 200 گائے بھی دیت ہو سکتی ہے, یا پھر 2000 بکریاں, یہ دیت ہوگی. اب یہ اندازہ لگائیں یہ دیت کتنی زیادہ ہے. 100 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایوریج بھی جو اونٹ ہے نا جی وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. سستے سے سستا بھی وہ کر لینا, کوئی مریل قسم کا بھی اونٹ تو 1 لاکھ کا تو لازمی ہوگا آج کل. تو 1 لاکھ کو ذرا 100 سے ضرب دے, 1 کروڑ روپیہ کم از کم دیت بنتی ہے, کم از کم 1 کروڑ روپیہ. لیکن جی قتل خطا کے اوپر کتنی بڑی دیت ہے, 1 کروڑ روپے کم از کم ہے.
یہ بڑی گھسیٹ گھساٹ کے، ورنہ 1,00,000 روپے کا اونٹ نہیں آتا اللہ کی راہ میں. جو اونٹ دیا جائے گا مریل تو نہیں ہوگا نا، تو 1.5 سے 2 کروڑ روپے تک بھی بات جا سکتی ہے. لیکن اس کے اندر اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم 1 کروڑ روپے نہیں لیتے، یہ 50 لاکھ ہی ہمیں دے دے، یا 10 لاکھ دے دے، یا 5 لاکھ دے دے، وہ علیحدہ معاملہ ہے. وہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہوئی ہے کہ مقتول، اور معاف بھی کر سکتے ہیں 0 کہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے معاف کیا، وہ اللہ کے حضور ان کا ثواب پھر پکا ہو گیا. تو یہ دیت والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ دیت کتنی دینی ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو دشمن ہے تمہاری لیکن مقتول خود مومن ہو تو آزاد کرے ایک مسلمان غلام. یعنی اگر قتل وہ بندہ ہوا ہے جو آپ کی دشمن قوم سے ہے لیکن وہ بیچارہ خود مسلمان تھا اور ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا، تو پھر صرف غلام ہی آزاد کرنا ہے، اس کے گھر والوں کو پیسے نہیں دینے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن قوم سے ہے، وہ رسا پیچھے کافر ہوں گے، وہ پھر پیسہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے. یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر وہ قبیلہ کافر ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے بس حقوق اللہ ہی پورا کرنا ہے. حقوق العباد والا معاملہ اللہ نے اس میں ایگزمپٹ کر دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے نا جی، ایگزمپٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت بھی میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. ہاں اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اب اس صورت میں تم نے خون بہا بھی دینا ہے اور غلام کو بھی آزاد کرنا ہے. یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے الحمدللہ. اگر قوم ایسی ہے جس کا تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، مسلمۃ الی اہلہ، تو قاتل کا بہا دے ان کے گھر والوں کو خون بہا، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرے ایک مؤمن کو. فمن لم یجد، اور جو کوئی نہ پائے، کیا نہ پائے؟ غلام. فصیام شہرین متتابعین، تو وہ پے در پے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ وہ بات جو میں شروع میں بتا چکا تھا. توبۃ من اللہ، یہ ہے اس کی توبہ کا طریقہ اللہ کی طرف سے. یہ آج بات سمجھ جائیں آپ، یہ باتیں عموماً بیان نہیں ہوتی ہمارے تو ممبروں سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے مسائل ہی بیان ہوتے ہیں. یہ چیزیں جو اس وقت ضرورت ہے بتانے کی، اور ہمیشہ سے ضرورت ہے، کہ ہر توبہ، ہر گناہ کے لیے توبہ کا طریقہ مختلف ہوگا. اپنی مرضی سے توبہ نہیں ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل و غارت کر کے اور جناب خانقاہ پہ جا کے تو وہاں پہ اعتکاف بیٹھ کے تو معاف کروا کے آ جائے. اس طرح نہیں ہوگا. لوگ یہاں ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. بالکل ہے غفور رحیم، لیکن جو اللہ نے اپنے رولز بنائے ہیں ان رولز کو فالو کریں گے تب ان گناہوں کی توبہ قبول ہوگی. دنیا کے اندر بھی ہر جرم کی سزا مختلف ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سزا بھگتے بغیر آپ کو معاف کر دیا جائے. مثال کے طور پر یہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں، کسی نے ریڈ سگنل توڑا ہے اس کی سزا الگ سے ہوتی ہے، اوور سپیڈ کرنے والے کی الگ سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے رانگ ٹریک کے اوپر چلنے والے کی الگ سے ہوتی ہے. وہ جرمانے دیں گے تو تب معافی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے قوانین ہیں وہ ان تمام کو فلفل کریں گے تو تب اس گناہ کی توبہ ہوگی. یہ بات سمجھ لیں. چور کی توبہ کا بالکل طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، خالی استغفار کرنے سے نہیں ہوگا. باقی جو معاملات آئیں گے وہ انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر جو کمپلیشن سورہ المائدہ کے اندر آ جائے گی، پھر چور کی سزا بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن رولز ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہر چیز ہے. وہ ہماری انسٹنکٹ کو سمجھتا ہے کہ انسان کے بھلے کے لیے کون سا قانون بہتر ہے. اس اللہ کے قانون کو اب کوئی نہیں بدل سکتا کہ جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہو جائے. صدر پاکستان کیا، صدر پاکستان کا باپ بھی مقتول کے ورثاء کے معاملے میں قاتل کو معاف نہیں کر سکتا. یہاں کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے قتل کے بدلے قتل، اور صدر پاکستان معاف کر دیتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑا اور شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے قوانین کو چینج کر دیا جائے. ایسے نہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں، ادھر ٹھیک ہے جہاں بہت خرابیاں موجود ہیں اس معاملے میں وہ بالکل بہت سٹرکٹ ہے.
کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر ایک شہزادے سے قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اتنا خون بہا کیا کروڑوں میں، مقتول کے ورثاء انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پیسے لینے، اس کے بدلے آپ کا یہ لڑکا قتل ہوگا تب ہمیں سکون ملے گا. نہیں معاف کیا انہوں نے، آخری وقت تک اس کے چہرے کے اوپر کالا غلاف بھی چڑھا دیا گیا. اوپنلی وہاں پہ ہوتا ہے یہ سارا معاملہ، ایران کے اندر بھی ہوتا ہے. دو ہی ملک ہیں جہاں اسلامی سزائیں نافذ ہیں، ایک عرب ہے سعودی عرب اور دوسرا ایران. اوپنلی وہاں پر جلال آیا، جب وہ گردن اتارنے لگا نا اس وقت اس نے کہا جی میں نے معاف کیا. مقتول کے ورثاء نے، اس نے کہا جی بس اب میں نے معاف کیا. اس نے بدلہ بھی لے لیا. اس وقت تک جو اس کی اپنی حالت یا اس کے گھر والوں کی ہو چکی تھی، وہ کہتا ہے جی مجھے سکون مل گیا، بس اتنا ہی، اس کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں صدر پاکستان ہو یا کسی بھی ملک کا صدر ہو، کبھی بھی اللہ کے قانون کو چینج نہیں کر سکتا. توبہ توبہ. اب آ رہا ہے جناب گاڑے فتوا، جو جان بوجھ کر قتل کرے، جو آج کل مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ تو ہے پھر دوزخ، ہمیشہ اس میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور لعنت ہے اللہ کی. لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت سے دور. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے سجا کے رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. سنائیں ہمارے حکمرانوں کو جا کے، ہماری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو یہ آیت سنائیں بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو لوگ اخبار کے کالم نویس ہیں، اخبار میں یہ آیت دیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے. نہ داڑیاں نہ پگڑیاں، یہاں تو کتنی دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی تکفیر کرنا ہے. شیعہ کافر مار دو، فلانا کافر اس کو مار دو. ٹائلٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے شیعہ کافر، حالانکہ یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں، شین یا عین ہا، یہ قرآن کے حروف تہجی ہیں، وہاں لکھا ہوا. شیطان بھی نہیں لکھ سکتے ٹائلٹ کے اندر، شیطان بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو اس طرح کی جو جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے کسی اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہے، پازیٹیولی اس کو ایڈریس کریں، یہ کام ہے مسلمانوں کا کرنے والا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کیا خوارج کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو کہا تھا کہ تم چپ کر کے اپنے گاؤں میں بیٹھے رہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو. ٹھیک ہے تم مجھے کافر کہتے ہو، میں تمہاری تکفیر نہیں کرتا، نہ تم پر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں. وہ تو جب ان خبیثوں نے صحابہ کرام کا قتل عام شروع کیا تو اس کے ریونج میں سیدنا علی نے ان کو قتل کیا، ورنہ تو سیدنا علی نے خوارج کے اوپر بھی کفر والا معاملہ نہیں کیا. سیدنا عثمان کے قاتلین مسلمان تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھا رہے تھے. صحیح بخاری پہلی جلد اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ آگے پوچھ رہے ہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ. امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیں. فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی کا وبال ان پر ہوگا، برائی میں ساتھ نہ دینا. مسلمانوں کی جمعیت سیدنا عثمان نے ٹوٹنے نہیں دی ہے. یہاں ایک مکتبہ فکر کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر 1.5 اینٹ کی مسجد لادا، پھر اسلحے کے بلبوتے پہ ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے. ظلم کی انتہا ہے. مسلمان کا اہل قبلہ اہل کلمہ کے لیے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر واقعی آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں، بجائے یہ کہ مار دو اس کو. یہ کوئی ہمدردی نہیں. اور شریعت نے بالکل کوئی اختیار نہیں دیا کہ کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. میرے سگے بھائی کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور عدالتیں مجھے انصاف نہ دے، مجھے تب بھی اختیار نہیں کہ میں اس کو قتل کروں. اللہ پر معاملہ ہے. وہ قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے. دنیا کی کون سی عدالت 60 لاکھ دفعہ پھانسی دے سکتی ہے ہٹلر کو؟ نہیں دے سکتی. اللہ دے سکتا ہے کہ 60 لاکھ دفعہ اس کو پھانسی چڑھائے اور پھر زندہ کرے. سزا اللہ دے سکتا ہے. تو آخرت کے دن پر اگر ایمان ہے تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے.
تو جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے گا اس کی جزا پھر جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کے غضب میں گرفتار، اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کے اندر، اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے؟ ہمیشہ کے لیے دوزخ کفر کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے یا شرک کی صورت میں؟ مومن کا مومن کو قتل کرنا کفر اور شرک نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی جزا ہمیشہ کی دوزخ ہے؟ تو اس پر محدثین رحمہم اللہ نے کامنٹس کیے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے کر لے، اور جو اللہ کی شریعت کے حرام کردہ کو حلال سمجھ لے وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ جو کہتا ہے زنا کرنا حلال ہے تو زنا نہ کرے، وہ اس سے پہلے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور جو بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر پرٹیکولر مراد وہ ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے، اور بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن چیپٹر میں، جو میں سمجھتا ہوں، میں نے اس حدیث سے جو آج مطلب سمجھا ہے، شاید میں نے کہیں پڑھا ہوا نہیں پایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صبح تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حرام سمجھ رہا تھا، پھر کسی زر خرید مولوی نے اس کی برین واشنگ کی، امریکہ یا انڈیا کے ایجنسیز کے کرنے پر مولوی خریدے ہوئے، یہاں کتنے ایجنٹ رہا کے پکڑے گئے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ختنے بھی نہیں ہوئے ان کے، ہندو ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مومن کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمان کا فتنہ تو ہے مال، تو ہمارے مسلمان بھی بک جاتے ہیں، اور پھر وہ برین واشنگ شروع کرتے ہیں ایک مسلمان کی۔ علاقہ غیر سے ایک نوجوان اٹھتا ہے بیچارہ، اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان فوج پہ حملہ کر دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ کے گیٹ پہ حملہ کرو، عوام الناس کو وہاں قتل کرو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ جا کے خودکش حملہ کر دیتا ہے وہاں پہ، پکا کافر، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ جس نے کسی مؤمن کے قتل کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا وہ پکا کافر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے جو لوگ صبح تک تو ایک مسلمان کے قتل کو ناجائز سمجھتے ہیں، ایک مسلمان کے تھپڑ مارنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اور ایسی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر، اہل قبلہ پر خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پکے کافر ہیں وہ۔ صبح مومن، شام کو کافر ہو گئے، شام کو مومن تھے، رات کو برین واشنگ کی، صبح تک کافر۔ اور ایسے لوگ مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے اپنی پوری رداد سنائی ہے کس طریقے سے مولویوں نے ان کی برین واشنگ کی۔ وہ بھاگ کے علاقہ غیر سے اسلام آباد میں آگے چھپے ہوئے، ان کو سمجھ آ گئی۔ تو میں یہ زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہے، صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر۔ اب یہاں حدیث بھی سن لیجئے، سنن نسائی اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک ایک مؤمن کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ کر دے، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برباد کر دے کوئی۔ یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے جتنا ایک مؤمن کا قتل کرنا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ قیامت والے دن جو مقتول ہوگا وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، جس کو اس نے قتل کیا ہوگا وہ شخص اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا، اور اللہ کے اتنے قریب ہوگا کہ عرش تک پہنچ جائے گا وہ،
عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا قاتل تھا دنیا میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. اسی حالت میں اس نے اپنے قاتل کا جو ہے نا ماتھا, یہ پیشانی کے بالوں سے جیسے مجرم کو پکڑا ہوتا ہے نا, اس کے خود بھی جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اللہ کے حضور اس کو پیش کرے گا, یا اللہ مجھے انصاف چاہیے. اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں ملتا ہے سنن نبی داؤد کے اندر, قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہوگا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا وہ بھی اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا. بھائیو بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. مہاجر پٹھانوں کو مار رہے ہیں, پٹھان مہاجروں کو مار رہے ہیں, پنجابی ان کو مار رہے ہیں, یہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں. اور اب بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہماری میڈیا میں خبریں نہیں آنے دے رہے ہیں. خانہ جنگی کی صورتحال بلوچستان کے اندر مچی ہوئی ہے, بالکل بنگلہ دیش والا معاملہ ہوا ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا. ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے بھی معاملات خراب ہیں, لیکن یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. وہاں کی جو علماء ہیں ان کو, وہ تمام علماء ڈرائیو ہوتے ہیں. باقی ہمارے پنجاب کے اور سرحد کے رہنے والے خیبر پختونخوا کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ ہولڈ رکھتے ہیں. ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے, ان لوگوں کو انوالو کر کے اس معاملے کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جائے. بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں علماء ان کو بتائیں گے, اہل علم بتائیں گے, تو تب ان کو باتیں سمجھ آئیں گی. تو اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کی جزا ہے دوزخ, اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا اگر جائز سمجھ کے کرے گا. یا پھر علماء کی دوسری طرف رائے یہ ہے کہ خالدن فیہا سے مراد یہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے رہے گا کہ گویا وہ ہمیشہ کے لیے, یہ بھی مراد ہے. لیکن یہ میرے نزدیک کمزور رائے ہے. اصل رائے یہ ہے کہ جس نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا, اور اس کی جزا پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو سورۃ الفرقان کا آخری رکوع کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. توبہ اگر کوئی کر لے سچے دل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, متفق علیہ حدیث ہے. بنی اسرائیل میں شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. ایک عالم کے پاس گیا, اس نے کہا جی تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہونی. جس نے آج مولوی اپنے ہاتھ میں شریعت لے لیتے ہیں, یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہونی, اس کو ہدایت ملنی نہیں ہے, یہ تو ہے ہی مردود ہے, یہ تو ہے ہی بدعتی ہے, یہ تو ہے ہی مشرک ہے, یہ ہے ہی گستاخ رسول ہے. ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کے بارے میں ڈیوائن ڈیسیژن لے لیں؟ اس نے کہا تیری تو ہونی ہی نہیں توبہ قبول. اس نے کہا اچھا میری نہیں ہونی ہے تو تجھے مار کے تو میں اپنی سینچری پوری کروں. اس نے 100 قتل پورے کیے. اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس گیا جو صحیح عالم تھا, ربانی عالم تھا, علم والا عالم تھا, جذباتی نہیں تھا. اس نے کہا ہاں تیری توبہ ضرور قبول ہوگی, اپنی جو برائیاں ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر, اور فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ادھر چلا جا, تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا, ان سے جا کے دعا کروا. یہ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اسی کو تو صحیح وسیلہ شخصی کہتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو جمعے کی اذان کے بعد یا نماز کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, بارش شروع ہو جاتی تھی. یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عباس بن عبد المطلب کو, صحیح بخاری میں آتا ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کے آئے ہیں, وہ دعا فرماتے بارش شروع ہو جاتی. تو یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی, کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں نیک لوگ موجود ہیں, ان سے دعا کرواؤ. وہ شخص اس بستی کی طرف چل پڑا. اب اللہ کرنا کیا ہوا, اس کو موت آ گئی راستے میں. عذاب کے فرشتے آئے کہ اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اس بستی تک پہنچا نہیں تھا. رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں, اس نے اچھی نیت کے ساتھ سفر تو شروع کیا تھا, اگر اس کو موت آ گئی تو ہم اس کو اب نیکی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے جنت میں لے کے جائیں گے. تو رحمت کے فرشتے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. اللہ کے حضور معاملہ پیش ہو گیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم فاصلے کو ناپو، اگر تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو ہی لازم کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر سے قریب اور نیک لوگوں کے بستی سے دور تھا، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، زمین وہاں سے سکڑ گئی اور ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے، تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیا معاملہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا۔ کوئی خالصتاً اللہ کی نیت سے، اللہ کو کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکل پڑے، اللہ کی رحمت اس کو آگے بڑھ کر تھامتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو کوئی شخص میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو ہر وقت ڈھانپنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی خرابی موجود ہے، ہمارے اندر وہ کنوکشن والا ایمان نہیں ہے، وہ جذبہ موجود نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم کبھی اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکلو، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہو کسی بھی ایسے شخص کو جو تمہیں ملے اور وہ کہے تم پر سلام ہے اور تم اس کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ خاص کانٹیکسٹ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں اسی آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے۔ کچھ صحابہ کرام سفر پر نکلے، راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا ملا، اس نے ان کو سلام کر دیا۔ صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ یہ ہے کافر ہے، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ڈر کی وجہ سے اس نے ہمیں سلام کیا ہے۔ انہوں نے پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں پہ بھی قبضہ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گئے، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ تم خود سے فتویٰ بازی، آپ یہ اندازہ لگا لیں جو یہاں مولوی فتویٰ بازی کر رہے ہیں، فلانا مسلمان نہیں، فلانا کافر، فلانا کافر، اور یہ دیکھ لیں صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم کو یہ تم مومن ہی نہیں ہو؟ نہیں، فتویٰ ظاہر کے اوپر لگے گا۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کافر ایک جنگ کے دوران آمنے سامنے ہوئے، عین موقع پر کافر نے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میں اس خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ مومن نہیں ہوا، زبان پر اعتبار کرو۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں اس دن مجھے تمنا ہوئی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، میں آج ہی مسلمان ہوتا، کم از کم میرے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے۔ بھائیو یہ صحابہ کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، ہم آپ کس کھاتے میں ہیں اور یہاں یہ مولوی کس کھاتے میں ہے؟ کسی مسلمان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دینا، تو اس کانٹیکسٹ میں آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے اس کو مومن کے طور پر ٹریٹ کرو، یہ نہ کہو منافق ہے یہ، اور پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے اس کو مار نہ دو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، چند بھیڑ بکریوں کی خاطر تم نے اس کو قتل کر دیا۔ فعند اللہ مغانم کثیرا، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں کثیر جو تمہیں دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ابھی ایران فتح ہونا ہے، روم نے بھی جزیہ دینا ہے، دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے، بہت کچھ تمہیں ملے گا، ابھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، یہ ہے کانٹے کی بات، اسی طرح تم بھی تو اس سے پہلے کافر تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسے نہ کہہ دیا کرو فلاں کافر ہے،
تم بھی تو پہلے یہی تھے. اس سے ان واعظین کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلانا بدعتی، فلانا مشرک، فلانا گستاخ رسول. تو پہلے خود بھی وہی کچھ ہوتے ہیں، اور ادھر آ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آتے ہیں تو اب ان کو ساروں سے نفرت ہو جاتی ہے. نہیں، ہم بھی پہلے وہی کچھ تھے. میں نے خود بتایا میں بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں. آج بھی کوئی مجھے بریلوی ملتا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، ایون قادیانی، انسانیت کے ناطے پہ تو ہم محبت سے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں. نفرت نہیں سکھائی گئی، محبت کے ساتھ. تو تم بھی تو پہلے وہی کچھ تھے. تو یہ طویل عام کے اعتبار سے آج کے مسلمانوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فتویٰ بازی نہ کریں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو.